بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے لوگوں میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی سفید داغ والا، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ سو اللہ نے چاہا کہ ان کو آزمائے تو ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ سو وہ سفید داغ والے کوڑی کے پاس آیا، پھر اس سے کہا کہ تجھ کو کون سی چیز بہت پیاری ہے؟ اس نے کہا اچھا رنگ اور اچھی کھال، اور مجھ سے یہ بیماری دور ہو جائے جس کے سبب لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتے نے اس پر ہاتھ ملا سو اس کی گھن دور ہو گئی اور اس کو اچھا رنگ اور اچھی کھال دی گئی۔ فرشتے نے کہا کون سا مال تجھ کو بہت پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ یا گائے۔ اسحاق بن عبداللہ اس حدیث کے ایک راوی کو شک پڑ گیا کہ اس نے اونٹ مانگا یا گائے، لیکن سفید داغ والے یا گنجے نے ان میں سے ایک نے اونٹ کہا، دوسرے نے گائے۔ سو اس کو 10 مہینے کی گھابن اونٹنی دی گئی۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ تیرے واسطے اس میں برکت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتہ پھر گنجے کے پاس آیا، سو کہا کون سی چیز تجھ کو بہت پسند آتی ہے؟ اس نے کہا اچھے بال اور یہ بیماری جاتی رہے جس کے سبب سے لوگ مجھ سے گن کھاتے ہیں۔ پھر فرشتے نے اس پر ہاتھ ملا سو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اس کو اچھے بال ملے۔ فرشتے نے کہا کہ کون سا مال تجھ کو بھاتا ہے؟ اس نے کہا کہ گائے، سو اس کو گھابن گائے مل گئی۔ فرشتے نے کہا اللہ تیرے مال میں برکت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا، سو کہا کہ تجھ کو کون سی چیز بہت پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھ میں روشنی دے تو میں اس کے سبب سے لوگوں کو دیکھوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر فرشتے نے اس پر ہاتھ ملا سو اس کو اللہ تعالیٰ نے روشنی دی۔ فرشتے نے کہا کہ کون سا مال تجھ کو بہت پسند ہے؟ اس نے کہا بھیڑ بکری، تو اس کو گھابن بکری ملی۔ پھر اونٹنی اور گائے اور بکری بھی جنی۔ پھر ہوتے ہوتے سفید داغ والے کے جنگل بھر اونٹ ہو گئے اور گنجے کے جنگل بھر گائے بیل ہو گئے اور اندھے کے جنگل بھر بکریاں ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت مدت بعد وہی فرشتہ سفید داغ والے کے پاس اپنی اگلی صورت اور شکل میں آیا۔ سو اس نے کہا کہ میں محتاج آدمی ہوں، سفر میں میرے تمام اسباب کٹ گئے، یعنی تدبیریں جاتی رہیں اور مال اور اسباب نہ رہا، سو آج منزل پر پہنچنا مجھ کو ممکن نہیں لگتا سوائے اللہ کی مدد کے اور پھر تیرے کرم کے۔ میں تجھ سے مانگتا ہوں اسی کے نام پر جس نے تجھ کو ستھرا رنگ اور ستھری کھال اور مال اونٹ دیے، ایک اونٹ دے جو میرے سفر میں کام آئے۔ اس کوڑی آدمی نے اس سے کہا لوگوں کے حق مجھ پر بہت ہیں، یعنی قرض دار ہوں یا گھر بار کے خرچ سے مال زیادہ نہیں جو تجھ کو دوں۔ پھر فرشتے نے کہا البتہ میں تجھ کو پہچانتا ہوں، بھلا کیا تو محتاج کوڑی نہ تھا کہ تجھ سے لوگ گناتے تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تجھ کو یہ مال دیا۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے تو یہ مال اپنے باپ دادا سے پایا ہے جو کئی پشت سے بڑے آدمی تھے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تجھ کو ویسا ہی کر ڈالے جیسا تو تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اپنی اسی صورت اور شکل میں، پھر اسے کہا جیسے سفید داغ والے سے کہا تھا۔ اس نے بھی وہی جواب دیا جو سفید داغ والے نے دیا تھا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تجھ کو ویسا ہی کر ڈالے جیسا تو تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور فرشتہ اندھے کے پاس گیا اپنی اسی صورت اور شکل میں۔ پھر فرشتے نے کہا میں محتاج آدمی ہوں اور مسافر ہوں، میرے سفر میں سب وسیلے اور تدبیریں کٹ گئی ہیں، سو مجھ کو آج منزل پر پہنچنا بغیر اللہ کی مدد کے اور تیرے کرم کے مشکل ہے، سو میں تجھ سے اس اللہ کے نام پر جس نے تجھ کو آنکھ دی ایک بکری مانگتا ہوں کہ میرے سفر میں وہ کام آئے۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، اللہ نے مجھ کو آنکھ دی، تو لے جا ان بکریوں میں سے جتنا تیرا جی چاہے اور چھوڑ جا بکریوں میں سے جتنا تیرا جی چاہے۔ اللہ کی قسم آج جو چیز تو اللہ کی راہ میں لے گا میں تجھ کو مشکل میں نہیں ڈالوں گا، یعنی تیرا ہاتھ نہ پکڑوں گا۔ سو فرشتے نے کہا اپنا مال رہنے دے،
تم تینوں آدمی صرف آزمائے گئے تھے، سو تجھ سے تو البتہ اللہ راضی ہوا اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہوا۔